جو اللہ کے بھیجی ہوئی ہدایت کو بائی پاس کر کے زندگی گزارتا ہے، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں، کرو مظاہرے رب کے خلاف۔ تم کہتے تھے گو فلاں گو، تو نے مہنگائی کر دی، وہ گو ہو گیا۔ پھر اور آیا، اس نے اور مہنگائی کر دی۔ پھر تم نے کہا گو فلاں گو، وہ بھی گو ہو گیا۔ پھر ایک اور آیا، اس نے اور کر دی، اس کو بھی گو کہہ دو۔ اس بات کو سمجھو، یہ رب کے جوتے ہیں جو رب نافرمانوں کو مارتا ہے۔ ان کے گو ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب رب روٹھا ہوا ہے تو کیا ہم مظاہرے کر کے رب کا عذاب ٹال سکتے ہیں؟ کیا ہم نعروں کے ساتھ رب کو ڈرا سکتے ہیں؟ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو درست اقدام نہیں کریں گے، جب تک درست اقدام نہیں ہوگا رب کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ یہ عادت ہے انسان کی کہ وہ اپنے جرم دوسروں پہ ڈالتا ہے۔ بچے کلاس میں شور کر رہے ہوں، کون کر رہا تھا؟ سب کہیں گے یہ کر رہا تھا، وہ کہیں گے یہ کر رہا، کوئی نہیں کہے گا میں کر رہا تھا۔ سب کہیں گے دوسرا کر رہا تھا، میں نہیں کر رہا تھا۔ یہ عادت ہے کہ میں اچھا ہوں اور دوسرا غلط ہے۔ اور یہ بھی عادت ہے، ایک آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے، ایک 3 پڑھتا ہے، ایک 2 پڑھتا ہے۔ وہ 3 والا کہتا ہے میں اچھا، یہ تو 2 پڑھتا ہے، میں تو پھر بھی 3 پڑھتا ہوں۔ 2 والا کہتا ہے میں اچھا، یہ تو بالکل نہیں پڑھتا، میں تو پھر بھی 2 پڑھتا ہوں۔ ایک دوسرے کے گناہوں کے نیچے چھپنا اور ایک دوسرے کی نسبت سے اپنے آپ کو نیک قرار دینا اور دوسروں کا قصور نکال کر اپنے آپ کو چھپانا، اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب نے فرمایا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہے نبی آپ کے اوپر اب کوئی گناہ نہیں، آپ معصوم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، یا اللہ میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، وَأَبُوءُ بِذَنبِي اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ جب تک ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، ہم کیا مطالبہ کرتے ہیں قوم کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کیا؟ ایک شخص کروڑوں کی کرپشن کر کے نہیں مانتا تو وہ غلط ہے، اور جو کچھ میں نے کیا میں مانتا ہوں یا میں نے کچھ نہیں کیا۔